بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے قادیانیوں کے دھوکے اور ان کے فتنے سے بچنے کے لیے بہترین اور مفصل باتیں لکھی ہیں۔ اگر ان سے کسی کی ملاقات ہو جائے تو ان سے کس طریقے سے سوالات کیے جائیں گے اور جو بات پیش کریں ان کی باتوں کو کس طریقے سے کاٹا جائے گا، آپ حضرات مکمل سماعت فرمائیں۔ قادیانی جو کہتے ہیں وہ بھی سنتے چلو۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت دو طرح کی تھی، تشریعی اور غیر تشریعی۔ تشریعی یعنی نیا قانون لانے والے نبی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی ہیں۔ پھر آگے جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہوئے ہیں وہ کوئی نئی شریعت نہیں لائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی خدمت کرتے ہیں، پس وہ غیر تشریعی انبیاء ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں قسموں کے لیے خاتم ہیں، یعنی اب آپ حضور کے بعد نہ کوئی تشریعی نبی آ سکتا ہے نہ غیر تشریعی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی ایک تیسری قسم شروع ہوئی ہے، وہ ہے امتی نبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک فرد حضور کی اتباع میں اتنا کمال پیدا کر لے کہ اللہ اسے نبوت سے سرفراز کر دیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرزا ایسا ہی نبی تھا۔ اب آپ ختم نبوت سے متعلق قرآن کی جو بھی آیت پیش کریں گے یا جو بھی حدیث پیش کریں گے وہ فوراً کہہ دیں گے کہ جو نبوت کی دو قسمیں ختم ہو گئی ہیں ان کے بارے میں یہ آیتیں اور یہ حدیثیں ہیں، امتی نبی کے بارے میں یہ نہیں ہیں، لہذا ان کو کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان سے تین باتیں پوچھو۔ نمبر ایک، ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو تیسری قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شروع ہوئی ہے وہ کون سی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ وہ بگلے جھانکیں گے، وہ قیامت کی صبح تک کوئی آیت یا حدیث پیش نہیں کر سکتے، لہذا ان کو ختم نبوت کی دلیل مت دو، وہ تو ماننے والے نہیں، انہی سے دلیل کا مطالبہ کرو۔ نمبر دو، ان سے یہ پوچھو کہ تیرا مرزا کب پیدا ہوا ہے؟ وہ بتائے گا کہ فلاں سن میں۔ وہ کب نبی بنا؟ وہ بتائے گا کہ فلاں سن میں۔ ان سے پوچھو اس کے زمانے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا فاصلہ ہو گیا؟ وہ بتائے گا کہ 1300 سال ہو گیا۔ اب پوچھو کہ 1300 سال میں کوئی اور امتی نبی بنا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، پہلا امتی نبی میرا مرزا ہے۔ تو آپ اس سے کہیں کہ ان 1300 سال میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو حضور کی پیروی میں کمال پیدا کرتی۔ حضرت ابوبکر نے کمال پیدا نہیں کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمال پیدا نہیں کیا، حضرت عثمان نے نہیں کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا، صرف تیرے مرزا ہی نے کمال پیدا کیا۔ نمبر تین، اس سے یہ پوچھو کہ تیرا مرزا کے بعد قیامت کتنی دور ہے؟ وہ کہے گا کہ معلوم نہیں مگر بہت دور ہے۔ اب پوچھو قیامت تک امتی نبی کتنے آئیں گے؟ وہ کہے گا اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا، میرا مرزا ہی آخری امتی نبی ہے۔ بس میرے بھائیوں، جھگڑا یہ ہوا کہ خاتم النبیین سرکار مدینہ ہیں یا یہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ ساری امت کہتے ہیں خاتم النبیین سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ قادیانی کہتا ہے کہ نہیں، وہ خاتم النبیین نہیں ہیں، خاتم النبیین مرزا ہے، کیونکہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ایک اور دھوکہ کہ نبوت رحمت ہے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ قادیانی نادان مسلمانوں سے پوچھتے ہیں نبوت رحمت ہے یا زحمت؟ کون کہے گا کہ زحمت ہے؟ سب جواب دیں گے کہ رحمت ہے۔ اب قادیانی کہے گا رحمت پر بین پابندی لگنی چاہیے یا وہ جاری رہنی چاہیے؟ ہر شخص اس کا جواب یہی دے گا کہ رحمت جاری رہنی چاہیے۔ اب وہ کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت جاری ہے کیونکہ وہ رحمت ہے اور مرزا قادیانی نبی ہے، پس اس کو مانو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بارش بھی رحمت ہے، پس اگر وہ ہر وقت برستی رہے تو رحمت ہوگی یا عذاب؟ اصل بات یہ ہے کہ رحمت اس وقت تک رحمت ہے جب بوقت حاجت ہو اور بقدر ضرورت ہو، ورنہ وہ عذاب ہے۔ بارش موقع پر برسے اور بقدر ضرورت برسے تو رحمت ہے، نہ وقت برسے یا برستی ہی رہے تو وہ طوفان نوح بن جائے گی اور رحمت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ جب گزشتہ نبی کا دین باقی نہ رہے اور دنیا میں اندھیرا چھا جائے اور دوسرا نبی آئے اور وہ ہدایت کی روشنی دکھائے تو یہ نبوت رحمت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو یہ صورت نہیں۔ قرآن و سنت بعین ہی باقی ہیں، ان میں زبر زیر کا فرق نہیں آیا، ان کے سوتے خشک نہیں ہوئے۔ اب نیا نبی خواہ و کیسا ہی ہو آ کر کیا کرے گا سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑے
اور جہاد کو منسوخ کر کے اپنا آقا برطانیہ کو خوش کرے، اور کیا کرے گا؟ ایسی جھوٹی نبوت رحمت نہیں بلکہ زحمت ہے، بلکہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس طرح وہ دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور ہمیں ان کا تذکرہ کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ ہم میں گھستے ہیں۔ دیکھو ہمارے محلہ اس میں شیعہ بھی ہیں، ہمیں ان کا تذکرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمیں ان سے کوئی پریشانی نہیں، وہ الگ ہیں، ہم الگ ہیں۔ وہ جو کرتے ہیں، ہمیں ان سے نہ کچھ لینا ہے نہ دینا۔ لیکن قادیانیوں کا تذکرہ ہمیں اس لیے کرنا پڑتا ہے، وہ مسلمانوں میں گھستے ہیں اور کہتے ہیں جیسے حنبلی، شافعی، مالکی اور حنفی ایسے ہی ہم احمدی۔ بس جب تم حنفی شافعی ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں، شافعی سے حنبلی ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح اگر تم احمدی ہو جاؤ تو کیا حرج ہے؟ اور لو $1,00,000 اور جو حسین خوبصورت لڑکی چاہو اسے تمہارا نکاح کیے دیتے ہیں۔ اس طرح زر اور زن کا لالچ دیتے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ بہرحال بین یدی الساعہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو دین حق کے ساتھ قیامت سے پہلے بھیجا ہے، اور حضور اور قیامت کے درمیان کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی نہ امتی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَاهْتَدَىٰ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، ان کے احکام کو مانتا ہے، وہ یقیناً راہ راست پر آ گیا اور اس نے ہدایت پا لی۔ صرف مسلمان نام ہونے سے یا اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے سے کہ میں مسلمان ہوں، ہدایت اور کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام دیے ہیں ان کی اطاعت کرو تو ہی ہدایت اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، یہی کامیابی کی کنجی ہے۔